بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی دل نے آپ سے کہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا؟ دعا مانگی مانگی پھر مانگی، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ دل ٹوٹ سا گیا ہے اور امید بجھ گئی ہے، اور پھر آپ نے دل میں سوچا کہ شاید اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن جانتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ پاک کی رحمت آپ کے قریب ہوتی ہے، اتنی قریب کہ بس ایک آنسو، آپ کا ایک سجدہ، آپ کے ایک بار یا اللہ کہنے کی دیر ہے، اور وہ آپ کے دل کو نور ہی نور سے بھر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، جبکہ بندہ خود اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ تو آپ کو ہمیشہ پکار رہا ہے، آؤ واپس آ جاؤ، میرا در کبھی بند نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ زمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے پیار بھرا بلاوا ہے، ایک اعلان محبت ہے کہ چاہے تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے تم نے خود کو کتنا ہی ٹوٹا ہوا محسوس کیا ہو، پھر بھی اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت سے نہیں نکالتا۔ عزیز دوستو، اللہ پاک ہمیں نہیں چھوڑتا، بلکہ ہم خود اللہ پاک سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں سے تو ہزار امیدیں رکھتے ہیں، اور جب وہ توڑ دیتے ہیں تو پھر ہم رو پڑتے ہیں، مگر وہ رب جو آپ کو کبھی نہیں توڑتا، ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت وہ طاقت ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پھر سے جوڑ دیتی ہے، اور مایوس روحوں کو اٹھا کر کہتی ہے کہ اٹھ، ابھی سب ختم نہیں ہوا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہی اللہ پاک کی پہچان ہے، وہ رب جس کی رحمت ہماری کمزوریوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، جس کا پیار ہماری ہر لغزش سے بڑا ہے، اور جس کی مخلوق سے محبت ماں کی محبت سے بھی زیادہ گہری ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سوچیں، وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، تاکہ ہم جیسے کمزور اور گناہ گار بندے کو امید مل سکے۔ تو آج سے ایک بات اپنے دل میں لکھ لیں کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا۔ اللہ پاک آپ کو اب بھی چاہتا ہے، آپ کو اب بھی بلا رہا ہے، اور آپ کو ابھی بھی موقع دے رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بس آپ اللہ پاک کی طرف ایک قدم اٹھائیں، وہ آپ کی طرف 10 قدم اٹھائے گا۔ آپ رکیں تو وہ آپ کو تھام لے گا، اور اگر آپ گریں گے تو وہ آپ کو اٹھا لے گا۔ بس ایک بار آنکھیں بند کر صدقے دل سے اپنے رب سے یہ کہیں، اے میرے رب، تیری رحمت سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تیری محبت سے میٹھا کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، لیکن تیرے در کے فقیر ہیں۔ ہم آ گئے ہیں، ہم اب تیری ہی طرف واپس آ گئے ہیں۔ قرآن پاک کا پیغام امید۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ پاک کی محبت کا پیغام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اترے ہیں جو دل سے ٹوٹ چکے ہیں، جو گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، اور جنہیں یقین ہی نہیں رہا کہ وہ دوبارہ اٹھ سکیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کو رحمت بنایا، قرآن پاک کو ہدایت بنایا، اور امید کی شمع بنایا، جو ہر ٹوٹی ہوئی روح کو یہ کہتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
سورہ الاعراف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ یہ آیت شریف صرف ایک آیت نہیں، ایک جملہ نہیں، بلکہ ایک کائناتی اعلان ہے، جس میں اللہ پاک اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، میری رحمت تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، تمہاری کمزوریوں سے بہت بڑی ہے، اور تمہاری نا امیدی سے بھی بہت بڑی ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کے سب در بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت کے در کبھی بھی انسان کے لیے بند نہیں ہوتے۔ آپ روتے ہیں تو وہ آپ کو سنتا ہے، آپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ اللہ پاک کبھی نہیں بھولتا کہ آپ اس کے بندے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، بے شک تمہارا رب بڑی بخشش والا ہے۔ یعنی اللہ پاک کو بہانے نہیں چاہیے آپ کو معاف کرنے کے، اسے آپ کا صرف ایک لمحہ چاہیے جب آپ کا دل ٹوٹ کر کہے کہ میرے رب، میں آپ کی طرف واپس آ گیا ہوں۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اور یہی اللہ پاک کی محبت ہے جو بندے سے زیادہ بندے کی فکر کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں وہ الفاظ جو ہر گنہگار کے لیے نجات کا در کھول دیتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک محبت کرتا ہے ان سے جو واپس پلٹتے ہیں، یعنی وہ تمہیں سزا دینے نہیں بلکہ گلے لگانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ رحمت اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک آپ کو ابھی بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب واپس لوٹیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بدل جائے تو روز کم سے کم قرآن پاک کی ایک آیت اپنے دل میں اتارے، کیونکہ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے اترا ہے، اور یہ اللہ پاک کی وہ آواز ہے جو کہتی ہے کہ میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ صدقے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں میں تیرا قرآن پاک زندہ کر دے، ہمیں وہ یقین عطا کر دے جو مایوسی کو مٹا دے، اور ہمیں اپنی رحمت کا حصہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رحمت الہی کے جلوے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اللہ پاک کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ وہ خود رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو چلیے آج ہم 3 واقعات دیکھتے ہیں جہاں رحمت الہی ہمیں نظر آتی ہے۔ طائف کا سفر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اللہ پاک کی رحمت بتائی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے پتھر کھائے، لوگوں نے انہیں تانے دیے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن سنیں، جب فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر پہاڑ گرا دوں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد میں کوئی ایسا نکلے جو اللہ پاک کو مانے۔ سبحان اللہ، یہی ہے رحمت الہی کا وہ چہرہ جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ دعا دیتا ہے، جو تکلیف میں بھی امید باندھتا ہے۔ غزوہ احد۔
احد کے میدان میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا۔ آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن لبوں پر کیا تھا؟ لبوں پر بس ایک ہی صدا تھی، اے اللہ پاک میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی رحمت ہے جو غصے میں بھی دعا کرتی ہے اور نفرت کے جواب میں محبت بانٹتی ہے۔ یہی تو اصل امتحان ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹ جائے پھر بھی آپ دوسروں کے لیے بھلائی چاہیں، اور یہی اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں رحمت الہی۔ آپ نے یہ قصہ اکثر سنا ہوگا کہ ایک دن ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اور یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایسا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ نظر نہ آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر فرمایا، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں کے لیے بھی دعا اور گالیاں دینے والوں کے لیے بھی خیر خواہی، یہی ہے رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دراصل رحمت الہی ہی کا عکس ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ پاک کی رحمت صرف مانگنے کی چیز نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو، کسی پر رحم کرتے ہو، تو تم اللہ پاک کی رحمت کے سفیر بن جاتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت ہماری زندگیوں میں اترے، تو ہمیں بھی رحمت والے بننا ہوگا، دوسروں کو آسانی دینی ہوگی، ان کی غلطیاں معاف کرنی ہوں گی، اور یہ ہر دل کو احساس دلانا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو بہت چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں بھی ہم نے رحمت الہی کے چند حصے بیان کیے ہیں، کیونکہ رحمت الہی پر جتنی بھی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی حصے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔